بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ اس وقت جو حالات واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لی گئی ہے۔ صبح پرائم منسٹر نے اس کے اوپر دستخط کر کے صدر کو بھجوا دی۔ یہ اب باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ ہے۔ پریزیڈنٹ کی اسینٹ کے بعد معاملہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے۔ اس آئینی ترمیم کو اگر میں یہ کہوں، بڑی مار دھاڑ والی آئینی ترمیم تھی۔ 65 ووٹ پڑے سینٹ کے اندر، 225 پڑے اس آئینی ترمیم کو قومی اسمبلی کے اندر۔ 65 ووٹ وہ تھے جس کے اندر چند شخصیات نے، یعنی بی این پی کے جو لوگ تھے، مینگل صاحب کی پارٹی کے، ان سینیٹرز نے ووٹ دیا، اور 64 چاہیے تھے، 65 آ گئے۔ یہاں 224 چاہیے تھے، 225 آ گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں اب کہ اور بہت سا انتظام کیا گیا تھا کہ اگر مولانا صاحب نہیں تشریف لاتے یا وہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر اس کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور لوگوں کی مدد سے ترمیم پاس کر لی جانی تھی، کیونکہ جتنا بندوبست کیا گیا تھا ریاستی طور پر اس کے لیے۔ اب یہ کیا ہے بیسکلی، اور اتنی برق رفتاری سے، یہ بھی ریکارڈ ہے، اتنی برق رفتاری، اتنی پھرتی سے یہ ترمیم پاس کی گئی ہے۔ اور کچھ چیزیں جن کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کی نہیں ہے، وہ پالیسی شفٹ ہے، اور وہ پالیسی شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ عمران خان صاحب سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن پہلے میں ذرا اس امینڈمنٹ کے اوپر آپ سے بات کر لوں۔ اس امینڈمنٹ کے بارے میں اتنی جلدی کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب اب شاید میں کھلے ڈولے انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حکومت کو، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس بات کا وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ چند جج صاحبان کے رابطے، انہی جج صاحبان میں سے شاید ایک آدھا کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغامات بھی بھیج رہے تھے کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی جب بہت چینج آف گارڈ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ اب تو نظامی تبدیل ہو گیا کہ جس طریقے سے وہ ہوگا۔ اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں مکمل خدشات ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی اگر آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی مہم جوئی کی جائے گی تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا کہ ایشورنسز دی گئی ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے، کوئی حکومت تبدیل نہیں ہو رہی، کوئی الیکشن آڈٹ نہیں ہو رہا، نہ ہی ایسی کوئی ایڈونچر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پیغامات ادھر سے بھی آئے کہ جی یہ مسکنسیپشن ہے تو چیزوں کو بہتر کریں۔ اس کے بارے میں مجھ سمیت انصار عباسی صاحب نے بھی یہ خبر دی کہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا۔ اب مبہم انداز میں دی جاتی ہے، نام لے کر تو ذرا کام خراب ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے بتانا بھی، لیکن میں آپ کو یہ بات اب بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں۔ اس ترمیم کے اندر اب جو معاملہ ہو گیا ہے یہ صرف آغاز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہے 1 مہینہ لگے، چاہے 2 مہینے لگیں، کچھ عرصہ لگے، سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ اوور ٹرن ہو، یعنی اس کا ریویو پینڈنگ ہے وہ درست ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقاعدہ طور پر جو 27ویں ترمیم ہے وہ بھی آئے گی، 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کی ضرورت پڑی تو وہ بھی آئے گی، اور اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ریویو کے اندر چینج ہو جاتا ہے، اور نشستیں سنی اتحاد کونسل کی تو پٹیشن آلریڈی ریجیکٹڈ تھی، تحریک انصاف کو جو آرٹیکل 187 کے اندر کمپلیٹ جسٹس کا عذر بنا کر دی گئی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن، حکومت سب کا موقع ہے کہ پی ٹی آئی تو اس کے اندر پٹیشن دی نہیں تھی۔ اب انتظام یہ کیا گیا ہے کہ اسی آرٹیکل 187 کی لینگویج کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، اس آرٹیکل 187 کا ایمبٹ مزید ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے اس مسودے کے اندر، جس کو بیس بنا کر کمپلیٹ جسٹس کے نام پر 8 جج صاحبان نے تحریک انصاف کو وہ 41 سے 39 کا فرق بتا کے بعد میں کہا جی سارے پی ٹی آئی، اور ان کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اس پر عمل درآمد کریں، جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا اس آرٹیکل کی جو سکوپ ہے اس کو بھی لمٹ کیا ہے۔ ججز تعیناتی کا طریقہ بدل چکا ہے، چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ بدل چکا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف چیف جسٹس پارلیمانی کمیٹی 12 ممبران کی اس میں سلیکٹ ہوگا 2/3 اکثریت سے، بلکہ جوڈیشل کمیشن میں بھی 4 پارلیمنٹیرینز ایڈ کر دیے گئے ہیں۔
یعنی کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اس وقت پاکستان کی حکومت نے، ایگزیکٹو نے، لیجسلیچر نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہ کہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 239 اس کے والے سے بھی بڑا کلیئر ہے۔ سو یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے، اب اس کا نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی تھی، میں نے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یہ ترمیم فیز وائز ہوگی، یہ پہلا فیز تھا، اس کے بعد چیزیں اور آگے بڑھیں گی۔ شاید آپ کو جب حکومت کے پاس ایک نمبر اور آ جائے گا، اگر وہ مخصوص نشستیں دوبارہ ان کی بانٹ ہو جاتی ہے حکومت کے درمیان، یعنی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، تو ہوگا یہ کہ پھر ایک اور ترمیم آئے گی، اس میں مار دھاڑ کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ نمبرز پورے ہو چکے ہوں گے، کم از کم قومی اسمبلی کے اندر، اور سینٹ کے اندر تو چیزیں ویسے ہی شاید نسبتاً کہا جاتا ہے آسان ہے مینیج کرنی، اور آگے شاید اگر ضرورت پڑے گی تو 27ویں ترمیم بھی آ جائے گی، 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی۔ جو چیزیں ہوں گی ان میں ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک ترمیم ضرور لانے کا مکمل ارادہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے گی، اور اس کی پلاننگ ہے، اس کا ڈرافٹ بھی ریڈی ہے، جو چیزیں اس وقت کمٹ ہوئی ہیں وہ آگے آئیں گی اور ان کے لیے مکمل پیش بندی کی گئی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، کل میاں نواز شریف صاحب وہاں موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، بڑے اچھے ماحول میں، ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے عمر ایوب صاحب کی تقریر کا جواب بھی دیا، اور باتیں ظاہری بات ہے کچھ باتیں کہیں بھی نہ گھومتی رہتی ہیں۔ آج جو حکومت میں ہے، اگر یہ کبھی دوبارہ اپوزیشن میں گئے اور ان کے نصیب میں جیلیں آئیں تو پھر ان کو یاد پی ٹی آئی کروائے گی کہ آپ نے یہ کیا، لیکن آج وہ عمران خان صاحب کو یاد کروا رہے ہیں کہ فلانے فلانے کا اے سی اتارتے تھے انہوں نے، یہ کام ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں، اور آج وہ کہتے ہیں مجھے سائیکل نہیں مل رہی، مجھے میری بتی بند کر دی گئی ہے، مجھے اخبار نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا۔ ادھر عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں جا کے ذرا یہ اے سی تو اترواؤں نا، میں جا کے ذرا یہ ٹی وی تو بند کرواؤں نا، کھانا تو آپ کو وہاں سے، مطلب جو بھی باتیں عمران خان صاحب کہتے تھے۔ اب جو مینیو کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ یہ مینیو تو میریٹ کا مینیو ہے، جیسے دیسی مرغی ہمیں نہیں ملتی تو عمران خان کو کہاں سے ملتی ہے؟ کلیم کیا گیا تھا ان کی جماعت کی جانب سے کہ وہ پے کرتے ہیں اپنے کھانے کا۔ بہرحال آپ کو میں نے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ابھی آغاز ہے، اور ابھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آغاز ہے۔ اب آگے مجھے کم از کم اس وقت صرف تحریک انصاف کے لیے، نہ صرف یا عمران خان صاحب کے لیے سختی ہے، بلکہ نظام کو قابو میں جو ایک ایلیمنٹ رہ گیا تھا کہ جی اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم بہت ہوتی ہے، جج صاحبان نے وہ کام شروع کر دیا۔ اب سو موٹو والا کام اس کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا 184 کو، یعنی کہ پہلے وہ غلام محمود ڈوگر صاحب کا معاملہ ہے، 2 جج صاحبان سن رہے ہیں، وہ جو اس وقت پہلے سی سی پی او تھے، ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا، ٹرانسفر شائسفر کا، تو اسی میں انہوں نے کہہ دیا چیف جسٹس کو کہ اس پہ سو موٹو لیں جی، صوبوں میں انتخاب ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلان ہونا چاہیے، ساتھ وہ چل پڑے۔ اب انہوں نے اس کو بھی لمٹ کر دیا ہے آئینی ترمیم کے اندر۔ ججز اپوائنٹمنٹ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ گرفت آ چکی ہے۔ سو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی چند جج صاحبان شاید ریزائن کر جائیں ان پروٹیسٹ، تو اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ جی کر جائیں، اگر کر جائیں گے تو اور آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس ملک کے اندر یہ بات درست تھی کہ ساروں نے ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھودے اور سارے اس میں گرے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آغاز جوڈیشل ایکٹیویزم کا اور بدترین جوڈیشل ایکٹیویزم کا افتخار چودھری صاحب نے کیا، اور پی ایم ایل این ان کی اتحادی تھی اس وقت۔ پھر پی ایم ایل این کو جب رگڑا لگا تو ان کو احساس ہوا، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گیدرنگ تھی 2012 کے اندر، جس میں اس وقت بالکل پیپلز پارٹی کارنر ہوئی ہوئی تھی، افتخار چودھری صاحب للکار رہے تھے، پی ایم ایل این خوش تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کو رگڑا لگ رہا تھا۔ تو ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بہت زیادہ صحافی موجود تھے، میں یہ بات اب کوٹ کر رہا ہوں اور اس کے گواہ موجود ہیں، اس میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، اس میں اور شخصیات بھی تھیں۔ تو جب میری باری آئی، کیونکہ میں بالکل جونیئر تھا اس وقت، تو میں نے وہاں بات یہ کی، اور اس میں پی ایم ایل این کی قیادت بھی موجود تھی، تو میں نے صرف اتنا کہا جی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو ایک دن ہانٹ کرے گا، جو اتنا جوڈیشل ایکٹیویزم کو آپ بڑھا رہے ہیں۔ میں جیو کے اندر تھا، جیو کے اندر میں نے 13 سال کام کیا، یہ اس ادارے کی بڑا پن ہے کہ وہاں ڈیسنٹ اگر آپ بول رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے، دبائیں گے نہیں۔
میں نے جیو کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو 13-17 ججز کی تصویریں آپ جیو پر روز چلاتے ہیں، ان کو سیویئر بنا کے یہ جڑیں کھوکھلی کر دے گا اس ملک کی. آپ بیلنس کو، اس پینڈولم کو شفٹ کر رہے ہیں جوڈیشری کی جانب، اور جوڈیشری بیڑا غرق کر دے گی. انفیٹڈ پار جب آپ انہیں دے دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ ہوا اس ملک کے اندر، جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا. آپ کے پاس پھر افتخار چودھری صاحب آئے، آپ کے پاس کھوسا صاحب آئے، آپ کے پاس ثاقب نثار صاحب جیسے ججز آئے، جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس ملک کو کا بیڑا غرق کیا، پرائم منسٹرز کو نکالا اور جو بھی کچھ کیا. اب اس کی اجازت نہیں دے رہا پارلیمان. چیزیں ریورس کر دی گئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو اچھا کہیں برا کہیں، لیکن انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا اور بہت کچھ کیپچر کر لیا. اب اس نظام کے اندر چیزیں کنٹرول میں آ چکی ہیں، اور فی الحال دنیاوی طور پر دیکھیے، میں بار بار کیوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. دنیاوی طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. اس نظام کو پہلے ہی اسٹچ اپ کیا گیا تھا، یہ کنٹرول میں تھا. اب جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، سپریم کورٹ کے معاملات کنٹرول میں کیے گئے ہیں. آگے اور ترمیم آئے گی تو ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ہو جائے گا. پھر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سختی مسائل ابھی تک اسی جگہ پر ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں، میں نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ پتہ لگ جائے گا کیا ہے. اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر تا حکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں، وہ احسان نیازی صاحب تو ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ان کی ہمشیرہ 19 کو یا 20 کو تھی کوئی ہیئرنگ بیل کی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی. وہ جیل میں قید ہیں. ان کی اہلیہ بھی قید ہیں. حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ہے پالیسی شفٹ. اور جب سے کچھ چینجز ہوئی ہیں خاص جگہوں پر، تو یہ پالیسی شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کنٹینیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں سختی ہے، اس میں پیچھے کوئی نہیں ہٹ رہا. اب یہ معاملہ کہاں جا کے چینج ہوگا. میں اس بات ضرور بتا دوں، زین قریشی صاحب کا ویڈیو بھی آیا، انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ ہوں. تو عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس بات کو اکنالج سب کو کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا. اور جو خبریں آ رہی تھی کہ وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہ میری کسی حکومتی ممبر سے ملاقات ہوئی ہے، میں اپنے والد کے کہنے پہ روپوش ہو گیا تھا. وہ اگر روپوش ہو گئے تو فیئر انف. لیکن یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، کل میاں نواز شریف صاحب نے وہاں شعر بھی پڑھا، سب کچھ ہوا. انہوں نے عدلیہ سے جو تکالیف ملی ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا. اب جو اچھی چیز اس ترمیم کے اندر ہوئی ہے، جو مجھے بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے، وہ سود کا خاتمہ ہے، سودی نظام کا خاتمہ ہے. مجھے امید ہے کہ 1 جنوری 2028 تک یہ ہو جائے. ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے کیونکہ پاکستان گلوب کا حصہ ہے اور دنیا میں سودی نظام ہے. اللہ کرے پاکستان بھی اس سے نکل آئے اور یہ ربا فری اکانومی آپ بنا سکیں. لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں میں نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آئینی بینچز صوبوں کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بنیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید کچھ ایسی ترمیم بھی آئے کہ ابھی نہیں، کہ یہ آئینی بینچز آئینی کورٹ بن جائے. قاضی فائصہ صاحب اس وقت جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. شاید آنے والے وقت کے اندر اگر ایک آئینی عدالت بنتی ہے تو قاضی فائصہ صاحب کو دوبارہ اس کا سربراہ بنا دیا جائے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ میں چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہی ہے ان کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کسی سٹیج کے اوپر جا کر. وہ 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 3 4 یا کبھی نہیں. لیکن مجھے کچھ چیزوں کو دیکھ کر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہو. لیکن جو اس سے رستہ رک رہا ہے بادی النظر میں، کہ جیسے ہی وہ 3 ججز کا پینل آئے گا، اگر انہوں نے ان میں سے کسی نے ریزائن نہ کیا تو پہلے 3 ججز منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، یا افریدی صاحب ہوں گے، میرے خیال میں منیب اختر صاحب ہوں گے. یہ 3 ججز جو اس وقت موجود ہیں قاضی فائصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد. ان میں سے پھر جو 2/3 اکثریت سے وہ جو پارلیمنٹری کمیشن ہے جس میں 12 ممبران ہوں گے، 8 ایم این اے 4 سینٹ سے ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی حکومت اپوزیشن کی. 2/3 اکثریت سے فیصلہ ہوگا. اس میں جو لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو تو کبھی بھی حکومت ووٹ نہیں دے گی، اور نہیں دے گی تو وہ پھر ڈیڈ لاک ہے. تو 2/3 اکثریت جہاں سے جس کو ملے گی وہ بن جائے گا، اس کا نام چلا جائے گا پرائم منسٹر کو. یہ اس وقت معاملہ ہے. لیکن یہ جس طریقے سے آگے چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیزوں کو گرفت میں کر لیا گیا ہے.
اور اس نظام کو تقویت بخشنے کے لیے، اس نظام کی تقویت کے لیے جو بات کی جا رہی ہے نا، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کالا ناگ، یہ مسودہ نہیں، کالا ناگ وہ ہے جو اس پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کالا ناگ سپریم کورٹ ہے افتخار چودھری کی. تو سپریم کورٹ تو سفید بلڈنگ وہی ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی. اب دیکھنا یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے. وکلاء نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. کیا چلائیں گے؟ ہڑتال کریں گے. کتنا عرصہ کریں گے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو ایک آدھے دن کے اندر. اگر تو انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر چلی تو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس میں کتنا دم خام ہے. اور اگر خالی بار رومز کے اندر تقاریر ہونی ہے تو اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریک سے بھی اس وقت حکومت نمٹنے کے لیے کہ تحریک چل جائے تو کیا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عدالتی نظام تو ادھر ہی کھڑا ہوا ہے اور اس میں چینجز جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں. یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی. انشاءاللہ رات کو آپ سے مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.